अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बात चल रही थी अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, और वही बात अगले रुकू के अंदर भी कैरी ऑन हो रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइद वइद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा। कि अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया सबको, कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सबको कि आदम को सजदा करो। अब ये सजदा उनकी एक आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हमने हुक्म दिया सबको कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया महा सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा नहीं किया, बल्कि उसने इनकार कर दिया। और उसने इनकार क्यों किया? क्योंकि वो तकब्बुर में आ गया। तकब्बुर में आने की वजह से इब्लीस ने इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने जब 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 उसने ये इनकार किया तो फकुलना या आदम, तो हमने आदम से कहा इन्न हादा अदुव्वुल लका, कि बेशक ये शैतान तेरा और तेरी बीवी का खुला दुश्मन है, इसलिए तो ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को फला युखरिजन्नकुमा, कि तुम दोनों को निकलवा दे मिनल जन्नति, जन्नत में से। युखरिजन्ना यहाँ से देखिएगा कि खराजा का मानी होता है कि खुद निकलना, तो युखरिजन्ना आया तो हमें यह मालूम हो गया कि इसको इनको निकलवाना, यानी कि इखराज जो है वो किसी कोई और निकालेगा, तो निकलवाने से मुराद है। तो फला युखरिजन्नकुमा, कि वो तुम दोनों को निकलवा दे मिनल जन्नति, जन्नत में से। तो फतशका, तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ऐसा ना हो कि अगर तुम यहाँ से निकल गए तो जन्नत की तमाम नेमतें तुमसे छीन ली जाएंगी। जन्नत में जो खाना पीना, लिबास और जो जो सहूलतें हैं वो सब की सब तुमसे छीन ली जाएंगी। जन्नत से निकल जाने के बाद तुम्हें मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ेगी। और हर इंसान को दुनिया में अल्लाह ताला ने फिर मेहनत और मुशक्कत के लिए ही भेजा है। अब ऐसा नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने वहां वहां पर अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में ही रखना था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर ही भेजना था, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने उनसे एक टेस्ट लेना था, और अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कि किससे क्या गलती सरजद होनी है, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ये कहा था कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों से ये नहीं कहा था कि मैं जन्नत में अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। तो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसे ही दुनिया का चलना था। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लका अल्ला तजुआ फीहा वला तारा, यहाँ तो यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तू भूखा होता है और ना ही नंगा होता है। वला तारा, कि तेरे जिस्म से लिबास भी नहीं उतरता। व अन्नका ला तज़माउ फीहा वला तज़हा, फिर अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं, और ना तू यहाँ प्यासा होता है और ना धूप से तकलीफ उठाता है। यानी जन्नत का मौसम भी इतना खूबसूरत, और प्यास भी नहीं लगती, और ना ही तुझे धूप लगती है। तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब ये शैतान से ये सारी बातें उससे बर्दाश्त न हुई, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फवस्वसा इलैहि शैतानु, तो शैतान ने उसके उनके दिलों में वसवसा डाल दिया। और क्या कहा, क़ाल या आदमु हल अदुल्लुका अला शजरतिल तिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, तो शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उनसे क्या कहने लगा कि क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं, कि तू अगर ये खा लेगा, इस दरख्त का फल खा लेगा, तो तू हमेशगी की जिंदगी गुजारेगा। और ऐसी बादशाह तुझे मिल जाएगी, वह मुल्क ला यबला, जो कभी पुरानी ना होगी, यानी वो हमेशगी की बादशाह तुम्हें मिलेगी। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़आकला फ़आकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, जैसे ही उन्होंने वो फल दोनों ने खा लिया, फ़आकला, जैसे ही उन दोनों ने वो फल खाया, तो उनके फल खाने के साथ ही चूंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई, अल्लाह ताला ने जो सबसे पहली उनको नेमत दी थी, वो क्या हुई कि उनको जो लिबास था वो उनके ऊपर से उतर गया। जैसे ही लिबास उतर गया तो उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं। अब वो जानते थे अल्लाह ताला उनको देख रहा है। अब वो शर्म के मारे अपनी जिस्म को जन्नत के पत्तों से, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से छुपाने लगे। जब वो जन्नत के पत्तों से, दरख्तों से पत्तों से खुद को छुपाने लगे, तो उस वक्त
ان کو بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ اب ہم کیا کریں، کہ کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے چھپا لیں۔ اور ان کو اس وقت آواز آئی اللہ تعالیٰ کی، انہیں اللہ نے پکارا اور انہیں کہا کہ کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تو نے نافرمانی کی، اور تو نے میری بات نہ سنی، اور تو نے شیطان کے وسوسے میں آ کر اس پھل کو کھا لیا۔ آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ بہک گیا، شیطان کی باتوں میں آ کر بہک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی، اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ یعنی ان کو نوازا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی توبہ قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، اچھا یہ ان کی دعا قبول کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسان ہی انسان کا دشمن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی کہہ دی کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے، ماریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لیکن اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو میری ہدایت کی پیروی کرنا، اور جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اور جو وہ ہدایت پا جائے گا، اور وہ بہکے گا نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی تکلیف ہوگی، فلا یضل ولا یشقا، نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ بھٹکے گا، اور نہ ہی اس کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ لیکن وہ ہدایت کو پکڑے گا تب، اسی طرح سے جب ہم قرآن کو پکڑیں گے تو تب ہمیں ہدایت ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے بھی فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لیکن جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، جو پیچھے ہٹ جائے گا، اس کی زندگی میں تنگی رہے گی۔ لہو معیشتاً، معیشت زندگی جو کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تنگی ہی رہے گی، اس میں دنیا میں اس کو تنگی ہوگی، مال اور معیشت میں تنگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی تنگ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایک بے چینی مبتلا کر دے گا، اور اس کے دل کو کبھی بھی سکون نہ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کہ اگر زندگی میں کتنے ہی مسائل کیوں نہ درپیش آئیں، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دل کو خود ہی سکون عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا ہم اس کو قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور پھر وہ انسان کہے گا اے میرے رب یہ تو نے کیا کیا کہ تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا اور آج میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا، اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، تو میرے رب نے اگر ضروری نہ ہوتا تو میرا رب یہ نہ کہتا کہ جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا تو اس کو ہم روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جواب اس کو کیا ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، تو آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا، جس طرح سے فنسیتہا، تو نے جس طرح سے میری آیتوں کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج میں نے بھی تجھے ایسے ہی بھلا دیا ہے۔ میں تجھے کیوں یاد رکھوں، تو نے مجھے یاد نہ رکھا تو میں تیرا خیال کیوں کروں آج کے دن، جب تو نے میرا خیال نہ کیا، جب تو نے میری آیتوں کو نہ سنا، جب تو نے میری باتوں کو نہ سنا، میری باتوں کو اہمیت نہ دی، آج میں تیرا خیال کیوں کروں؟ آج تیرے پاس وقت نہ تھا میری آیتوں کو سننے کا، تیرے پاس وقت نہ تھا کہ تو میری باتیں سنتا، تیرے پاس دنیا کے کام اتنے تھے، تو نے مجھے اہمیت نہ دی، میں تجھے کیوں اہمیت دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج میں بھی تجھے ایسے ہی بھول گیا ہوں جس طرح تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا، آج میرا دن ہے،
آج میری میری بادشاہت تو پہلے بھی تھی، آج تو نے میری بادشاہت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آج تیرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں، نہ تیرا مال، نہ تیری اولاد، نہ تیرا پیسہ، نہ تیرا نام۔ آج تو بغیر سر و سامانی کے، بغیر لباس کے، اللہ نے لباس بھی چھین لیا، لباس بھی نہیں تیرے پاس تیرے تن پر، تو دنیا میں کس کے لیے لگا رہا؟ تو آج تو میں تجھے بھول گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے ہی گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے، سخت بھی ہے اور ہمیشہ باقی بھی رہے گا۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ۔ میرے رب کیا فرماتا ہے، میرے رب فرماتا ہے کہ کیا ان کی رہنمائی اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی؟ کیا میری یہ باتیں، میں نے جب ان کو کہا افلم یہدی، کیا اس بات نے بھی ان کو ہدایت نہ دی کہ میں نے جب ان کو کہا قرآن میں کہ ہم نے تجھ سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا، وہ بھی ایسے ہی اکڑ کر چلا پھرا کرتے تھے اپنے گھروں کے اندر، پوری تکبر سے سینہ تان کے چلتے تھے، اپنی بستیوں میں خوب مگن تھے، اپنے مال میں، اپنے عہدوں میں، اپنے اسباب میں، اپنی طاقت میں، اپنے حسن میں، سب میں مگن تھے، اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں اگر ان باتوں نے بھی ان کو ہدایت نہ دی، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ہم نے تو یہ باتیں اس لیے بھیجی تھیں کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، یہ پھر بھی ہدایت نہ پا سکیں، ان کو پھر بھی کچھ خیال نہ آیا۔